ایک واقعہ آتا ہے کہ افغانستان کے اندر کسی زمانے میں قحط آیا ہے، بہت زیادہ بدحالیاں ہیں۔ تو جو بھی لوگ وہاں رہنے والے تھے، ان کے جو مویشی تھے وہ بھی مرنے لگے، اور جو آبادیاں تھیں، کھیتیاں تھیں، وہ بھی جل کر ختم ہو گئی۔ تو وہاں افغانستان کے اندر ایک سید خاندان کا ایک گھرانہ تھا، تو ان کے اوپر ڈبل شامت آ گئی۔ ان کا جو بھی سرمایہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن گھر کے اندر جتنے بھی سربراہ مرد حضرات تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا اسی قحط کے دوران ہی۔ اب پورے گھر کے اندر ایک والدہ ہے اور 3-4 اس کی بچیاں ہیں۔ تھوڑا بچا سچا جو سامان تھا وہ تو کھاتی رہی، آخر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ بہرحال اپنے گھر وغیرہ نیلام کر کے وہاں سے روانہ ہوئی، کیونکہ اب تو وہاں پر کوئی ان کو کھلانے والا ہی نہیں تھا، خود افغانستان قحط کے اندر مبتلا تھا۔ تو اسی وجہ سے مجبور ہو کر اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اٹھایا، لیا اور افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ چلتے چلتے آ کر سمرقند پہنچتی ہے۔ وہاں پہ عورتوں کو کوئی محفوظ جگہ نہیں ملی اپنی بیٹیوں کو رہانے کے لیے۔ پھر مسجد میں جا کر اپنی بیٹیوں کو رہایا اور کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھو تاکہ آپ کے لیے کھانے پینے کا میں بندوبست کہیں سے کر سکوں۔ یہ عورت نکلتی ہے باہر، کوئی شخص اس کو بتاتا ہے کہ اس شہر کے اندر ایک امیر شہر ہے، ایک بہت بڑا سخی انسان ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ سیدوں کا تو بہت زیادہ احترام کرتا ہے، اس کے پاس جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کا فیصلہ ہوگا۔ یہ عورت جا کر وہاں پر پہنچتی ہے، اپنی پوری حقیقت اپنی مجبوریاں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے، کیونکہ میری بیٹیاں بہت ہی بھوک کے اندر پریشان ہیں، میں سید خاندان کی ہوں۔ تو وہ سخی مرد کہتا ہے کہ میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، اپنے آپ کو سید ظاہر کر کے مجھ سے اچھا خاصا پیسہ لے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سید ہوتے نہیں۔ آپ کوئی گواہ لے کر آئیں کہ واقعتاً آپ سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کوئی گواہ آپ کے پاس ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اور اس کے بعد جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو اس پورے شہر کے اندر ایک اجنبی عورت ہوں، آج ہی آپ کے شہر کے اندر داخل ہوئی ہوں، مجھے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، تو میرے بارے میں کون گواہی دے گا؟ گواہی تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اس سخی مرد نے کہا تو پھر میرے پاس بھی آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجبور ہو کر عورت بیچاری نکلتی ہے وہاں سے۔ تو دوسرا کوئی شخص اس کو مشورہ دیتا ہے کہ اسی شہر کے اندر ایک غیر مسلم رہتا ہے، اس کے پاس کوئی تفریق کوئی تعصب نہیں ہے، مسلمان کی بھی مدد کرتا ہے تو غیر مسلم کی بھی مدد کرتا ہے، اور اس کو صرف سامنے یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی مجبور آئے تو میں اس کی جتنا ہو سکے میں مدد کروں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ یہ عورت جا کر وہاں پر پہنچتی ہے، اپنی پوری مجبوریاں بتاتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ میں مسلمانوں کے جو نبی علیہ السلام تھے انہی کے خاندان سے ہوں۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ امی جان میں آپ کی مجبوریاں سمجھ چکا ہوں، آپ اپنی بیٹیوں کو وہاں سے لے کر آئیں، میرے پاس گھر بھی خالی ہے، اس گھر کے اندر اپنے بیٹیوں کو رہائیں، خود رہیں، اور جو مجھ سے ہو سکا کھانے پینے کا انتظام وہ بھی میں آپ کے لیے کروں گا۔ عورت جاتی ہے، اپنی بیٹیوں کو لے کر آتی ہے، اپنی صاحبزادیوں کو لے کر آتی ہے، اس گھر میں آ کر رہتی ہے، اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے۔ رات کا وقت ہوا، یہ مسلمان سخی جو انسان تھا وہ نیند میں سوتا ہے تو ایک جنت کا بہت بڑا محل اس کو نظر آتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی محل سے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سخی مرد تو تھا، دل کے اندر خیال آیا کہ شاید میری سخاوت کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر ہی مجھے اپنا محل دکھایا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے
जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाते हैं और जाकर पूछता है कि अल्लाह के रसूल ये महल किसका है। तो हुजूर फरमाते हैं ये महल एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का है। तो अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मैं भी कलमा पढ़ने वाला आपका उम्मती हूँ, मुसलमान हूँ, ये महल मुझे अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया आप मुसलमान हैं, अपने मुसलमान होने के लिए कोई गवाह है, जाओ गवाह लेकर आओ। तो इसको बड़ा एक झटका लगा कि शायद ये मुझे सज़ा मिल रही है उसी बात की जो आज मैं कर चुका हूँ। तो अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कोई यहाँ पे गवाह नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे ख़ानदान की एक मजबूर औरत आपके पास आती है और आकर खाने के लिए कुछ मांगती है, तो आप उसको कहते हैं कि जाओ गवाह लेकर आओ, फिर मैं आपकी मदद करूँगा, जब तक गवाह नहीं होंगे तो मैं मदद नहीं करूँगा। तो बड़ा परेशान हुआ, पूरी रात उसकी परेशानी की हालत में गुजरी। जब सुबह के वक़्त बेदार हुआ तो लोगों से पूछा कि कल जो औरत हमारे पास आई थी उस औरत के बारे में कोई मुझे पता बता सकता है कि वो कहाँ पर है। किसी ने बताया कि ये फलां जो गैर मुस्लिम सखी है उसके पास गई थी और उसने अच्छी इज्जत भी की है और बहुत कुछ उसको दिया भी है और अपने पास ही उसको रहाया। तो ये शख्स सीधा जाकर उसी गैर मुस्लिम के पास पहुंचता है और जाकर एक भरम की जिस तरह बातें होती हैं जाकर करता है कि ये हमारे नबी के घराने की ख़वातीन हैं, आप इनकी सही इज्जत नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, इनके मकाम को हम ही समझ सकते हैं, लिहाजा ये जो ख़वातीन हैं ये हमारे हवाले कर दें। तो वो गैर मुस्लिम शख्स कहता है ई सआदत बज़ोर बाज़ो नेस्त, आप जो सआदत ज़बरदस्ती हासिल करना चाह रहे हैं ये सआदत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जाती, ये अल्लाह की अता है जिसको मिल जाए। मुझे पता है आप इतने मोतबर होकर आए हैं, इतना बड़ा एहतराम, इतनी बड़ी इज्जत आपके दिल में आ गई है, मुझे सारा ये राज मालूम है। रात जब आपको डांट पड़ रही थी, आपको जब आप अलैहिस्सलाम की तरफ से जो इताब हो रहा था, तो उस वक़्त उस महल के अंदर, सामने वाले महल के अंदर मैं खड़ा था। अल्लाह ताला का मेरे ऊपर फजल हुआ कि इन सादात के आने के बाद मुझे ईमान की दौलत नसीब हुई और मैं मुसलमान हो चुका हूँ, और वो जो महल तूने देखा था वो महल अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, और अब किसी भी कीमत पर, किसी भी शक्ल में मैं ये सादात की जो औरतें हैं, सैयदा औरतें हैं, इनको अपने से अलग करना नहीं चाहता।